السلام علیکم. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں وائس آف رائٹس بائی طالب، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب نقوی ایڈوکیٹ. ناظرین، ہم بات کرتے ہیں ہر اپنے رائٹ کے لیے لڑنے والوں کی، اور اس میں سر فہرست ہم گردانتے ہیں پی ٹی سی ایل، نیشنل بینک اور ای او بی آئی کے سابق جو ورک فورس ہے، اس سمیت تمام کرنٹ ورک فورسز جو خواہ پرائیویٹ سیکٹر سے تعلق رکھتی ہوں یا گورنمنٹ سیکٹر سے. تو ہم مظلوم کے لیے بات کرتے ہیں، اوپریسڈ کے لیے بات کرتے ہیں، ڈپرائیوڈ کے لیے بات کرتے ہیں، رائٹ سیکرز کے لیے بات کرتے ہیں. تو آج کل چونکہ الیکشن کا دور رہا ہے، ہمارے ویورز بھی نیچرلی ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا کیا جائے، خاص طور پر جو پینشنرز اور امپلائیز حضرات، خاص طور پر خصوصی تخصیص کے ساتھ پینشنرز. ان کا سوال یہ ہے کہ ہمیں کون ہمارے رائٹس کا تعین صحیح کر سکتا ہے، کون وہ ہمیں ہمارے مفاد میں ہے، اور کسے ووٹ دیا جائے. انتہائی مختصر سے اس ویلاگ میں چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کر دوں گا، اور فیصلہ آپ پر ہوگا. اس حوالے سے اگرچہ ان کی ترجیح تو یہی ہے کہ کون ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے مانیٹری بینیفٹ کے حوالے سے، لیکن میں یہاں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ آپ کے زیر نظر صرف مانیٹری منتھلی بینیفٹ چند ہزار روپے نہیں ہونا چاہیے، یا تنخواہ اور پینشنرز کی چند ہزار روپے ماہانہ کا فائدہ آپ کے زیر نظر نہیں ہونا چاہیے. میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ رحمان باجوہ صاحب جو ہیں اگیگا کے پلیٹ فارم سے، جو گورنمنٹ امپلائیز آفیسرز سمیت ان کے وہ مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، تو انہوں نے مریم نواز صاحبہ سے ملاقات کی ہے. اور یہ میں اس میں حرج اس لیے نہیں سمجھتا کہ ایک متوقع حکومت ظاہر ہے کہ جو الیکشن لڑ رہے ہیں ان میں سے ہی کسی کی آنی ہے، اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ لازمی طور پر مسلم لیگ نواز ہی ہے. لیکن یہ تو مالک حقیقی بہتر جانتا ہے کہ الیکشن میں ووٹ کسے زیادہ پڑتے ہیں. تو میں آپ کے سامنے انتہائی اختصار سے، بینگ اے ویلاگر آئی کانٹ سے کہ یو شوڈ کاسٹ ووٹ ان دا فیور آف فلاں پارٹی، نوٹ ایٹ آل. میں آپ کے سامنے چند کرائٹیریاز رکھ دیتا ہوں، اور آخر میں ایک اہم ترین کرائٹیریا رکھوں گا، اور پھر فیصلہ آپ پر ہوگا. یہ حقیقت روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ ہمارے بہت سے سیاستدان جو ہم پر حکمران رہے ہیں، وہ پبلک منی اڑاتے رہے ہیں، لگاتے رہے ہیں، اور مورسی سیاست کے وہ امین ہیں. ہمیں مورسی سیاست جو ہے اسے ترک کرنا چاہیے. اور سب سے بڑا کرائٹیریا جو میں یہ سمجھتا ہوں ووٹ ڈالتے وقت، وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم جس پارٹی کی فیور میں، کیونکہ یہ جماعتی الیکشن ہو رہے ہیں، تو جس پارٹی سے جس کا تعلق ہے بالواسطہ یا بلا واسطہ، آپ کو اس کے منشور پہ نظر رکھنی ہے. اس میں کئی منشور ایسے ہیں کہ جی ہم بجلی مفت کر دیں گے، فلاں چیز مفت کر دیں گے، لیکن وہ یہ نہیں بتا رہے کہ کس طرح، given given circumstances میں how is it possible. Nobody is telling this fact. So آپ کو ماضی کا تجربہ دیکھنا ہوگا، کون کون سے وعدے وعید کیے گئے، اور وہ آپ کو انٹرنیشنل معاملات پر بھی نظر رکھنی ہوگی کہ وہ بنگلہ دیش جو بہت کم ایسا ہوا ہے کہ اکثریت نے اقلیت سے آزادی حاصل کی ہو، آزادی حاصل کر کے وہ ہم سے بھی بہتر ہو گیا، ہمارا ہمسایہ ملک بھی ہم سے بہت بہتر ہو گیا. اور اگر ہم صرف اس نعرے پہ کہ مہنگائی تھوڑی سی کم ہو جائے گی، یا 300 یونٹ معاف ہو جائیں گے، یا اگر کوئی اور پارٹی اس قسم کے دعوے کر رہی ہے، تو آپ کا یہ سوال بننا تھا. اب تو وقت گزر گیا ہے کہ آپ یہ بتائیں اپنا پلان پورا دے کے کہ یہ سورسز آپ کہاں سے پیدا کریں گے. یہ ہو گئی ایک بات. دوسری بات یہ کہ اکنامکس جاننے والے لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ فورن ایکسچینج کی کیا اہمیت ہوتی ہے، زر مبادلہ جو ملک میں آتا ہے، بیلنس آف ٹریڈ کیا ہوتا ہے، بیلنس آف پیمنٹ کس بلا کا نام ہے.
یہ پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں. تو ماضی میں یہ دیکھنا چاہیے آپ کو، بلکہ ماضی کی بات چھوڑیں کہ مستقبل میں وہ کس طرح کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں کہ ہم ملکی دولت جو ہے وہ باہر پڑی ہوئی ہے، بے شک جائز یا ناجائز طریقے سے. اس میں یہ کوئی خدا نخواستہ ٹارگٹ نہیں کر رہا. مثال کے طور پر جو بڑے بڑے انویسٹرز ہیں، رزق حلال کمانے والے، بیرون ممالک میں لائک یورپ وغیرہ میں، وہ پاکستانی ہے، محب الوطن پاکستانی ہے، اور وہ آگے کچھ کرنا چاہتے ہیں. حالات سازگار بننے کی ضرورت ہے. تو وہ جو ہے وہ بہت کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. اور کون سی پارٹی ہے جس کا اعتماد ہے کہ باہر سے لوگ جو ہے نا وہ لائیں؟ یہ تو ٹیمپریریلی تو آپ کی چیزیں بھی کم ہو جائیں گی قیمتوں میں، یہ وہ، لیکن یہ جو ہے یہ ملک کی اکانومی کے لیے مستقل حل نہیں ہے. تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سی شخصیت ہے کہ جس کے مفادات صرف پاکستان میں ہیں اور بیرون ملک ان کے کوئی خزانے نہیں پڑے ہوئے. ان کا جینا مرنا پاکستان سے ہے، اور اگر ان کے تئیں کوئی نامساعد حالات پیدا ہوں تو وہ رخت سفر نہیں باندھیں گے باہر کے لیے. یہ چند فیکٹس ہیں. اور آخر میں صرف 2 باتیں کہہ کر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. سب سے اولین بات یہ ہے کہ آپ نے بھرپور انداز میں ووٹ ڈالنے جانا ہے. پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بھاری ٹرن اوور جو ہے وہ ایک زندہ قوم کی نشانی ہوتی ہے. آج بھی میں نے کچھ خبریں سنی ہیں، آپ نے جو خدا نخواستہ انسانی جانیں بھی کچھ ضائع ہوئی ہیں، ہمارے پاکستانی بھائی ہیں. آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آپ نے چوک در چوک پولنگ سٹیشنز پہ پہنچنا ہے. آپ نے اپنے فیورٹ امیدوار کے حق میں ووٹ ڈالنا ہے. اور جو مخالف امیدواران ہوں، آپ کو یہ مت بھولنا چاہیے کہ وہ بھی آپ کے بھائی ہیں پاکستانی. ہر قسم کی کوئی انتشار یا افراتفری سے بچنا ہے آپ نے. اگر آپ کو انتشار کی بظاہر دعوت بھی دی جا رہی ہے تو آپ نے ٹالرنس سے کام لینا ہے. اور اس وقت تک کوشش کریں انتہائی پرامن رہ کر آپ پولنگ سٹیشنز نہ چھوڑیں، امن و امان کی صورتحال برقرار رکھتے ہوئے. اور پھر پولنگ ایجنٹ کے حوالے سے بھی کچھ میری ایک مشورے ہیں کہ یہ جو ایک مخصوص فارم ہے جس پہ دستخط کیے جائیں گے، فارم 45 آئی تھنک دس از کالڈ، وہ الیکشن ایکٹ میں میں نے دیکھا تھا، وہ اس پر سائن کر کے رزلٹ سے مطمئن ہو کے کسی صورت میں آپ نے واپس نہیں آنا. یہ آپ کا حق ہے. اور یقین کیجئے کہ سب سے زیادہ اہم آپ کا وہ ووٹ ہے جو ایک مرتبہ بیلٹ باکس میں پڑ گیا تو اسے آسانی کے ساتھ بدلا نہیں جا سکتا. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، آخری بات میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ کسی کے بھی ووٹر ہیں، جب آپ ووٹ ڈال رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا. اس وقت ایک مرتبہ اپنا ضمیر ضرور ٹٹولیے گا کہ کیا یہ ووٹ میں کسی ذاتی مفاد کے لیے، منفعت کے لیے، یا کوئی مفاد جو مجھے اس ووٹ ڈالنے کے عوض دیا گیا ہے، کیا میں اس کے لیے ووٹ ڈالوں، یا جو حقیقی میرا نمائندہ ہے جو ہر لحاظ سے مستحق ہے، میں اس کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالوں. ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی. اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر کے آل کا آپشن لیں. تھینکس فار واچنگ.